السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس کا عنوان ہے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو کہ فوز و فلاح اور صدق و صفاء کے تابندہ و تابنہ کردار تھے۔ ان کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم المؤمنون ہم المہتدون ہم الفائزون ہم الصادقون ہم الراشدون ہم المفلحون۔ اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میرے صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ترمذی۔ حمد و ثنا صرف اس ذات بے ہمتا کے لیے جو لا شریک اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نفع و نقصان کا مالک نہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی اور موت کا مالک نہیں، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا جنت اور جہنم کا مالک نہیں۔ اور درود و سلام اس ذات ببرکت کے لیے جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، معلم، مزکی اور مربی بن کر تشریف لائے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام نمبر 8 ہے، وہ ہم آپ سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا اور اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج ہم آپ کے سامنے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دینے والے عبید اللہ بن زیاد کا عبرتناک انجام بتائیں گے۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے جو صحیح ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر رہبتہ شہر کی مسجد میں لا کر رکھ دیے گئے تو وہاں میں بھی گیا۔ اچانک لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، آیا ایک سانپ لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آیا اور عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں داخل ہوا اور کچھ دیر ڈستا رہا، پھر باہر نکلا، اپنی راہ لی اور غائب ہو گیا۔ اچانک لوگوں نے دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا، آیا اس سانپ نے بھی 2 یا 3 مرتبہ اسی طرح کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے کہ 66 ہجری میں مختار ثقفی اور عبید اللہ بن زیاد کی فوجوں میں موصل کے مقام پر مقابلہ ہوا، جس میں عبید اللہ بن زیاد قتل ہوا۔ لڑائی کے بعد مختار ثقفی کی فوج کے کمانڈر ابراہیم بن مالک نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ فلاں جگہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس کے لباس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، میری تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دی ہیں، جا کر دیکھو وہ شخص کون تھا۔ فوجیوں نے جا کر دیکھا تو وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ فوجیوں نے اس کا سر کاٹ کر باقی جسم کو آگ لگا دی اور فتح کی خوشخبری کے طور پر عبید اللہ بن زیاد کا سر کوفہ مختار ثقفی کے پاس بھجوا دیا، جہاں اس کے ساتھ مذکورہ واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اسلام از اکبر شاہ نجیب آبادی۔ یاد رہے صرف 6 سال قبل یعنی 60 ہجری میں حادثہ کربلا پیش آیا، جس میں عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر شمر ذی الجوشن نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا، جس نے تیسرے روز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر شمر ذی الجوشن کے ساتھ دمشق میں یزید کے پاس بھیجا۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھنے والا عمر بر ذلیل و رسوا ہوتا رہا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنر کے عہدے سے ہٹا کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اہل کوفہ نے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یا زیادہ آدمی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ بھیجے تاکہ وہ اہل کوفہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحقیق کریں۔ ان لوگوں نے کوفہ کی کوئی مسجد نہ چھوڑی جہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں چھان بین نہ کی ہو۔
سب نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تعریف کی۔ پھر وہ لوگ بنی ابس کی مسجد میں گئے، وہاں ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ، اس کی کنیت ابو سعد تھی۔ وہ کہنے لگا جب تم ہمیں قسم دے کر پوچھتے ہو تو پھر سنو کہ سعد رضی اللہ عنہ کبھی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے تھے اور مقدمات میں عدل سے کام نہیں لیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیرے لیے 3 دعائیں مانگوں گا، یا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور محض دکھاوے اور جھوٹی بات سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر اور عمر بھر کے لیے فاقہ اس پر مسلط فرما دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی کہتے ہیں پھر اس کا حال یہ ہوا کہ جب اس سے خیر و عافیت دریافت کی جاتی تو کہتا بوڑھا آدمی ہوں، آفت رسیدہ، سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا مجھے کھا گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھنے والی عورت کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی اور وہ اندھی ہو کر انتہائی ذلت کی موت مر گئی۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے کہ ایک عورت عروہ بنت ویس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین چھین لی ہے، اور وہ گورنر مدینہ حضرت مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے گئی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد میں نے اس کی زمین کیسے چھین سکتا ہوں، یعنی میں اس کی زمین کیسے لے سکتا ہوں؟ مروان پوچھنے لگے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث سنی؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی کی بالش بھر زمین ظلمن غضب کرے گا اللہ تعالیٰ 7 زمینوں تک وہ زمین توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ یہ حدیث سن کر حضرت مروان بن حکم رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں تم سے کوئی گواہی طلب نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ اگر عروہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہلاک کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے عروہ اندھی ہو گئی اور ایک روز اپنی زمین میں جا رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گری اور مر گئی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں یا اس طرح دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے اور وہ سماعت فرما لیں، سن لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایسے آدمی پر ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تم ایسے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو جو اللہ سے اپنے مال کا بدلہ پا چکے، جیسا بھی پا چکے، اللہ کی قسم تم لوگ ان لوگوں کو برا بھلا سمجھنے سے باز آ جاؤ ورنہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل سے تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا تو مجھے اس طرح ڈراتا ہے گویا تو نبی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اللہ اگر یہ آدمی ایسے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے جو تجھ سے اپنے مال کا بدلہ پا چکے، جیسا بھی پا چکے، تو آج ہی اسے سزا دے ڈال۔ اسی وقت ایک اونچی کوہان والی اونٹنی آئی، لوگوں کے درمیان سے راستہ بنایا اور اس آدمی کو اچک لیا۔ میں نے دیکھا لوگ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ابو اسحاق رضی اللہ عنہ، حضرت سعد کنیت اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا 8واں پروگرام جو کہ فضائل صحابہ کرام اور موضوع کے اعتبار سے توہین صحابہ کی سزا پیش کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کار خاص ہے اور خاص پیغام ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں غلو کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اگر وہ ان پاک ہستیوں کی شان میں
برزبانی کرنے کے بعد اور غلو کرنے کے بعد یہ سوچے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا اس دنیا میں باعزت زندگی گزار لیں گے تو وہ ان کی بھول ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے باز آ جائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے صحابہ کو تکلیف پہنچے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، اور جو تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پہنچتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم ان کاموں سے باز نہ ہوگے تو میں تمہاری پکڑ کروں گا اور تمہیں دنیا جہان کی تمام طاقتیں بھی چھڑوا نہیں سکتی، اس لیے اپنے برے اعمال سے باز آ جاؤ اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عزت کرو اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرو اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں تاکہ تم جنت کے حقدار ٹھہر سکو۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجیے گا۔ تو ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو پروگرام بہت ہی پسند آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔